روزہ کے بارے میں حدیث قدسی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کل عمل ابن آدم لہو، کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے، الا الصیام، سوائے روزہ کے، هو لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کا ثواب میں ہی دوں گا۔ دیکھیے ساری عبادتوں اللہ ہی کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور ہر ثواب کا اجر اللہ ہی تعالیٰ دے سکتا، کوئی اور نہیں دے سکتا، اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ لیکن روزے کی اہمیت کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ روزے کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے اسپیشل ذکر کیا ہے کہ روزے کا ثواب تو میں ہی دوں گا، یہ بات بتانا مقصد ہے یہاں پر۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ بھی اس کے اندر ایک نقطے کی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے کہ چونکہ باقی جو عبادتیں ہیں انسان چاہے تو ریاکاری میں پڑھ سکتا ہے، دکھانے کے لیے کوئی کام کر لے، صدقہ خیرات ہو، نماز ہو، کوئی اور بھی عبادت، دل میں وسوسہ انسان ڈال دیتا ہے یہ کم کرو تاکہ آپ کی تعریف ہو، دکھاوا ہو، شہرت ہو۔ لیکن روزہ ایسی بات ہے، اگر کہا جائے کہ پورے اسلام میں جتنی عبادتیں ہیں، بے شمار باتیں، اس میں کوئی ایک بات کا نام بتاؤ جس میں کم سے کم ریاکاری ہو یا انسان ریاکاری سے بچ سکتا ہے، تو کون سی بات ہے؟ روزہ۔ پتہ کیونکہ روزہ میں کیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اکیلے بھی آپ پانی پی سکتے ہیں، میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں نہیں، چپ چاپ چاہیں تو اکیلے میں پانی پی سکتے ہیں، اکیلے میں جا کر کے کوئی پھل کھا لیجئے، روٹی کھا لیں، بسکٹ کھا لیں، چپ چاپ، کوئی نہیں دیکھے گا آپ کو، گھر والے نہیں دیکھیں گے، چاہے تو کھا سکتے ہیں، چاہے تو آپ پی سکتے ہیں، لیکن اب نہیں پیتے ہیں، اکیلے بھی نہیں کھاتے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اگر میں پانی پی لیا قطرہ بھی، روزہ ٹوٹ جائے گا، ایک بسکٹ کھا لیا روزہ ٹوٹ جائے گا، کچھ بھی کھایا پیا روزہ ختم، ٹوٹ جائے گا۔ پھر بھی آپ نہیں کھاتے پیتے کیونکہ اللہ کا ڈر خوف ہے، اسی لیے نا اس کو کہتے ہیں ریاکاری سے بالکل پاک صاف عبادت، کہ گویا کہ اللہ کی خاطر ہی روزہ رکھ رہے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، نام پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ اتنا اخلاص ہے روزہ جیسی بات کے اندر، روزہ جیسی عبادت میں، اس میں ریاکاری نہیں ہے۔ اگر خود جا کر کے کوئی پرچار کرے وہ الگ بات ہے، لیکن انسان ریاکاری سے بالکل بچ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنا زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ بطور خاص ذکر کیا روزے کا کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ باقی جو عبادتیں ہیں اللہ نے بہت ساری عبادتوں کا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتوں کا ذکر کر دیا کہ یہ کام یہ کرے گا تو یہ ثواب ملے گا، یہ کرے گا تو اس کو یہ اجر ملے گا، ہے نا، بہت سی باتیں جس کا تفصیل موجود ہے۔ روزے کی اللہ نے تصویر بیان نہیں کی، اللہ نے صرف یہ کہہ دیا کہ میں اس کا بدلہ دوں گا، بس کتنا ملے گا، 10 نیکی، 50 نیکی، 100 نیکی نہیں، وہ اللہ کو مانو اللہ تعالیٰ کتنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا بدلہ کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے، الی 700 ضعف، بسا اوقات اللہ تعالیٰ 700 گنا اللہ بڑھا کے دیتا ہے اجر و ثواب۔ قرآن میں اللہ نے بیان کیا 8 پارے کے اندر سورہ انعام میں کہ جو انسان نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 گنا بڑھا کے اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، 10 گنا اللہ ثواب بڑھا کے دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کو اس گناہ کے برابر اتنا ہی اس کو سزا دیتا ہے، بس جتنا کیا۔ آپ نے ایک گناہ کیا ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، 2 گناہ کیا 2 ہی گناہ لکھا جائے گا بس۔ لیکن آپ نے ایک نیکی کی تو اللہ 10 گنا بڑھا کے دیتا ہے، 10 نیکی لکھی جائے گی، کم سے کم ہے، پھر کبھی اللہ 20 نیکی دے گا، 50 دے گا، 100 دے گا، 200 دے گا، یہاں تک کہ 700 گنا تک دیتا ہے، 700 اللہ، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ اس سے بھی زیادہ دے روزہ کا ثواب۔ اسے اللہ نے یہاں ذکر ہی نہیں کیا، اللہ نے کہہ دیا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزے کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے، کیا نیکی ہو سکتی ہے، اس کی کیا ثواب ہو سکتا ہے، وہ میں ہی دوں گا۔ تو ہماری سوچ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی ہے جتنا زیادہ اللہ کئی گنا بڑھا کر کے روزے دار کو روزہ رہنے کا ثواب دے گا۔